کیا آپ کو معلوم ہے کہ عام جاپانی شخص سے لے کر وزیر اعظم تک پورا ملک اپنا گھر خود صاف کرتا ہے؟ ٹوکیو شہر کے درمیان 16 مرلے کا ایک عام سا گھر ہے۔ یہ گھر کسی بھی طرح قابل توجہ یا پرکشش نہیں۔ آپ اگر پاکستانی ہیں تو آپ اس پر توجہ دیے بغیر چپ چاپ گزر جائیں گے، لیکن میں اگر آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ دنیا کی 7ویں بڑی کار ساز کمپنی ہونڈا کے CEO کا گھر ہے، تو کیا آپ پھر بھی اس پر توجہ نہیں دیں گے؟ آپ یقیناً اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ ہونڈا نے 2022 میں 4 ملین گاڑیاں اور 17 ملین موٹر سائیکل بیچے تھے۔ کمپنی کی برانڈ ویلیو $22 ملین ہے، لیکن اس کا CEO 16 مرلے کی عام سی عمارت میں رہتا ہے۔ کیا یہ اچنبھے کی بات نہیں ہے؟ یہ یقیناً ہے، مگر یہ اچنبھا صرف ہم جیسے چھوٹے دماغ اور بڑی انا کے لوگوں کے لیے ہے، جبکہ جاپان میں یہ عام سی بات ہے۔ جاپانی لوگ چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں۔ ان کا گھر کسی بھی طرح 2-3 مرلے سے بڑا نہیں ہوتا۔ ایک جدید مگر کامن باتھ روم، ایک ٹی وی لاؤنج کم ڈرائنگ روم اور زیادہ سے زیادہ 2 بیڈ روم اور گھر ختم۔ اب سوال یہ ہے، جاپانی چھوٹے گھروں میں کیوں رہتے ہیں؟ ان کی 4 وجوہات ہیں۔ یہ صفائی کے خط میں مبتلا ہے۔ عام جاپانی سے لے کر وزیر اعظم تک پورا ملک اپنا گھر خود صاف کرتا ہے، اور یہ صفائی ہاتھ کے ساتھ مل مل کر کی جاتی ہے۔ پورا گھرانہ دن میں 3-4 مرتبہ گھر کی صفائی کرتا ہے۔ باتھ روم اور کچن تک خود صاف کیا جاتا ہے۔ شہروں میں ڈسٹ بن اور کچرا گھر نہیں ہے۔ آپ خالی بوتل لے کر سارا دن پھرتے رہیں، آپ کو پھینکنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ کیوں؟ کیونکہ جاپانی باہر کچرا نہیں پھینکتے۔ یہ اپنا گند بیگ میں ڈال کر گھر لے جاتے ہیں، تھیلے میں ڈالتے ہیں، اور میونسپلٹی کا عملہ یہ تھیلے گھروں سے لے کر جاتا ہے۔ اسکول میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی صفائی کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ طالب علم صبح اسکول آ کر پہلے اساتذہ کے ساتھ اسکول کی صفائی کرتے ہیں، باتھ روم اور شیشے چمکاتے ہیں، اور پھر کلاسز شروع ہوتی ہیں۔ وزیر اعظم بھی اپنی میز چمکا کر گھر جاتا ہے اور صبح آ کر دوبارہ اپنا دفتر صاف کرتا ہے۔ بچے اسکول جاتے ہیں اور واپس آتے وقت بھی سڑکوں سے سگریٹ کے ٹوٹے اور کاغذ چنتے رہتے ہیں۔ واش روم ہر شخص استعمال کے بعد چمکا کر باہر آتا ہے۔ مجھے 9 دنوں میں کسی بھی جگہ کوئی واش روم گندا گیلا نہیں ملا، اور میں نے کسی واش روم میں صفائی کرنے والا ملازم بھی نہیں دیکھا۔ ٹرین اسٹیشن کے واش روم تک بے بو، خشک اور صاف تھے۔ لہذا جاپانی لوگ صفائی کی وجہ سے بھی چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں بڑے گھروں کا مطلب زیادہ صفائی ہے۔ اگر گھر بڑا ہو جائے تو ہمیں زیادہ صفائی کرنا پڑے گی۔ دوسری وجہ، چھوٹے گھروں میں بجلی، گیس اور پانی کے اخراجات کم ہوتے ہیں۔ یہ لوگ من حیث القوم بچت کے عادی ہیں۔ آپ کو کوئی جاپانی فضول خرچی کرتا نظر نہیں آئے گا۔ یہ لوگ پیسہ بچاتے ہیں، چنانچہ حکومت اکانومی چلانے کے لیے بینکوں میں رقم جمع کرانے کے رجحان کی حوصلہ شکنی کرتی ہے۔ بینک کھاتے داروں کو سود دینے کی بجائے سروسز چارجز کاٹ لیتے ہیں۔ اس لحاظ سے جاپان شاید دنیا کا واحد ملک ہو جس میں بینک میں پڑی رقم زیادہ ہونے کی بجائے کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ بڑے گھر بچت کے فارمولے میں بھی ایڈجسٹ نہیں ہوتے، لہٰذا یہ چھوٹے گھروں کو پسند کرتے ہیں۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ مہمانوں کو گھر نہیں بلاتے۔ والدین بھی اگر بچوں سے ملنے آتے ہیں تو یہ ہوٹل میں رہتے ہیں، ریسٹورنٹ میں بیٹیوں اور بیٹوں کو ملتے ہیں اور مل کر واپس چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ ان کی نظر میں بڑے گھر بیکار ہوتے ہیں، اور جاپان دنیا کے ان چند ملکوں میں شامل ہے جہاں وقت کے ساتھ گھروں کی قیمت بڑھنے کی بجائے کم ہوتی ہے۔ دنیا بھر میں ہر سال پراپرٹی کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ جاپان میں گھر کی ویلیو میں کمی ہوتی ہے۔ لہٰذا لوگ بڑے گھروں کو نقصان دہ سودا سمجھتے ہیں، اور جاپان اس لحاظ سے ایک مختلف ملک ہے۔ جاپان صرف گھروں کے معاملے میں مختلف ملک نہیں، بلکہ یہاں زندگی کا ہر رنگ باقی دنیا سے مختلف ہے۔ یہ لوگ انتہائی سادہ ہیں، کم پر گزارا کرتے ہیں۔ بچے پیدل اور سائیکل پر اسکول آتے جاتے ہیں۔ کوئی والد کسی بچے کو گاڑی پر اسکول نہیں چھوڑتا۔ اس کی وجہ بچوں کو احساس کمتری سے محفوظ رکھنا ہے۔ اگر ایک بچہ گاڑی اور دوسرا پیدل یا سائیکل پر آئے گا تو دونوں کے درمیان غربت یا امارت کی دیوار کھڑی ہو جائے گی، اور جاپان بچوں کے درمیان یہ دیوار نہیں بننے دیتا، چنانچہ بچے پیدل اسکول جائیں گے، خواہ وہ وزیر اعظم یا ٹویٹا کے CEO کے بچے ہی کیوں نہ ہوں۔ بچوں کو اسکول پہنچانے کا سسٹم بھی انتہائی دلچسپ ہے۔ رہائشی بلاک کا کوئی ایک شخص یا خاتون ریٹائرمنٹ کے بعد بچوں کو اسکول چھوڑنے اور واپس لینے کی ذمہ داری اٹھا لیتی ہے۔ یہ مستقل ذمہ دار ہوتی ہے یا ہوتا ہے، جبکہ اس کے علاوہ باقی بچوں کے والدین میں سے کوئی ایک روزانہ کی بنیاد پر ڈیوٹی دیتا رہتا ہے۔
ایک دن ایک والد یا والدہ ہوگی اور دوسرے دن دوسری والد یا والدہ یہ ذمہ داری اٹھائے گا۔ بلاک کے تمام بچے مقررہ وقت پر اپنے گھر سے باہر آ جائیں گے۔ مستقل اور عارضی ذمہ دار جھنڈا اٹھا کے باہر کھڑا ہوگا۔ بچے ان کے گرد جمع ہوں گے۔ ایک ذمہ دار بچوں کے آگے چلے گا اور دوسرا قطار کے آخری سرے پر۔ تمام بچوں نے سر پر ہیلمٹ پہنا ہوگا، ان کے ہاتھ میں چھتری ہوگی اور یہ قطار میں اسکول پہنچیں گے اور چھٹی کے وقت قطار میں واپس آئیں گے اور اپنے اپنے گھر میں داخل ہوتے چلے جائیں گے۔ بچوں کو لنچ اسکول میں دیا جاتا ہے اور ٹیچر اپنی نگرانی میں وہ ختم کراتی ہے، اور لنچ میں دودھ لازم ہے۔ چھوٹے بچوں کو اسکول میں سلایا بھی جاتا ہے تاکہ ان کی نیند پوری ہو سکے۔ بچے 16 سال کی عمر تک اس طرح اسکول آتے اور جاتے ہیں۔ 16 سال بعد یہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ بچوں کی اسکول کی فیس والدین کی سالانہ آمدنی کے مطابق ہوتی ہے۔ والدین زیادہ کما رہے ہیں تو بچوں کی فیس زیادہ ہوگی، آمدنی کم ہے تو فیس کم ہوگی، اور والدین اگر بے روزگار ہیں تو بچے کی فیس معاف ہو جائے گی۔ تاہم بچے کو فیس کے بارے میں ہرگز نہیں بتایا جاتا۔ یہ خودکار نظام ہے، کوئی کسی کو اطلاع نہیں دیتا۔ بچوں کا میڈیکل بھی فری ہوتا ہے، انشورنس لازمی ہے، تاہم انشورنس کی 70% رقم حکومت اور 30% لوگ دیتے ہیں۔ گھروں اور ریسٹورنٹ میں فریش فوڈ تیار ہوتا ہے، تیار خوراک فریج میں نہیں رکھی جاتی، چنانچہ یہ صرف اتنا پکاتے اور آرڈر کرتے ہیں جتنا کھا سکتے ہیں۔ اضافی خوراک ضائع کر دی جاتی ہے۔ پورے ملک میں پرندوں کو دانہ نہیں ڈالا جاتا۔ یہ سمجھتے ہیں کہ پرندوں کو دانہ ڈالنا ان کی پرواز کو محدود کرنے کے برابر ہے اور ان کی خود مختاری اور آزادی بھی کم ہو جاتی ہے۔ پرندوں کو اپنی خوراک کا خود بندوبست کرنا چاہیے۔ جاپان میں بھیکاری نہیں ہے، اس کی وجہ جاپان کی سیلف ریسپیکٹ ہے۔ یہ لوگ کسی کو فری چیز دیتے ہیں اور نہ ہی لیتے ہیں۔ آپ اگر انہیں کوئی چیز آفر کریں تو یہ مائنڈ کر جاتے ہیں۔ میں نے فیوجی کی ایک پارک میں مچھلیوں کو دانہ ڈالنے کے لیے دانے کا پیکٹ خریدا۔ میرے ساتھ ایک بچہ بھی کھڑا تھا، میں نے چند دانے اسے بھی پکڑا دیے اور وہ بھی میرے ساتھ مچھلیوں کو دانہ ڈالنے لگا۔ اس کی ماں نے دیکھا تو وہ دوڑتی ہوئی آئی اور بچے کے ہاتھ سے دانے چھین کر مجھے واپس کر دیے، اور میں حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ لوگ دوسروں کو جھک کر ملتے ہیں۔ آپ کسی سے راستہ پوچھ لیں، وہ اپنا کام چھوڑ کر آپ کے ساتھ چل پڑے گا اور آپ کو پہنچا کر آئے گا۔ مجھے میرے دوست نے بتایا کہ میں نے ایک بار پولیس اہلکار کو دیکھ کر سیٹ بیلٹ باندھ لی۔ میری بیٹی نے فوراً کانسٹیبل کو اپنی طرف متوجہ کیا اور اسے بتایا میرے بابا سیٹ بیلٹ کے بغیر آ رہے تھے، انہوں نے آپ کو دیکھ کر سیٹ بیلٹ باندھی ہے، اور کانسٹیبل نے ہنس کر مجھے وارننگ دے دی۔ اور یہ ہے جاپانی کریکٹر اور سچ، عاجزی اور صفائی۔